اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات اتنی پراسرار ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں عجائبات پوشیدہ ہیں جن کا عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات سے پہلے ایسی کئی مخلوقات کو تخلیق کیا جو عظیم الخلقت اور عظیم الجثہ تھیں۔ ان مخلوقات کی شکل و صورت ایسی خوفناک تھی کہ کوئی بھی انسان ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کی تخلیق سے قبل اس روئے زمین کے اوپر راج کیا کرتی تھیں۔ یہ مخلوقات کون کون سی ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی تھی اور آج یہ مخلوقات کہاں پر ہیں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناظرین، آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق اس کائنات کو بنے ہوئے 13.7 ارب سال گزر چکے ہیں اور اس روئے زمین کو وجود میں آئے ہوئے 4.54 ارب سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمانے کے بعد بہت ساری عجیب الخلقت اور خوفناک مخلوقات کو اس روئے زمین پر آباد کیا۔ یہ تمام مخلوقات اپنے اپنے وقت کو گزار کر روئے زمین سے ختم ہوتی چلی گئی، پھر ایک کے بعد ایک مخلوقات اس روئے زمین پر آباد ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو تخلیق فرما دیا۔ ناظرین، انہی خوفناک مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی تھی جو سب سے زیادہ طاقتور اور شریر تھی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر کوئی بھی مخلوقات آباد نہ تھیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ انسانوں اور جنات سے پہلے اللہ نے اس روئے زمین پر بہت سی خوفناک مخلوقات کو پیدا فرمایا، جن میں سے ایک مخلوق ہن اور بن بھی ہے، جن کا ذکر قرآن پاک میں اشارتاً ملتا ہے اور جن کے متعلق حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کو انسانوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ یہ مخلوق بہت ہی زیادہ خطرناک اور شریر تھی۔ جب اس مخلوق نے زمین پر فتنہ و فساد پھیلانا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور جنات کو اس مخلوق پر مسلط کر دیا۔ جنات نے اس ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا اور جو باقی مخلوق بچ گئی ان کو مار مار کر اس روئے زمین سے بھگا دیا۔ اس طرح جنات ہن اور بن کے بعد اس روئے زمین پر آباد ہو گئے۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس روئے زمین پر جنات سے پہلے بھی بہت ساری مخلوقات آباد تھیں، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اشارتاً فرماتا ہے، اور جب تیرے رب عز و جل نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب یعنی کہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس روئے زمین پر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس روئے زمین پر فتنہ فساد کرے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ فرشتوں نے اللہ سے یہ بات اسی لیے کہی کیونکہ فرشتے اس سے قبل روئے زمین پر فتنہ و فساد دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ہن اور بن نے زمین کے اندر فتنہ و فساد برپا کیا تھا اور کس طرح جنات نے آ کر ان کو قتل کر دیا۔ لہذا اسی وجہ سے فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کی کہ یا رب العالمین، اب تو ایسی مخلوق کو بنانے والا ہے جو اس کے بعد آ کر یہی سب کچھ کریں گے، لہذا جو فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ لہذا قرآن مجید کی آیات بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے اور بھی بہت ساری مخلوقات آباد تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس روئے زمین پر آنے کے 2000 سال پہلے اس روئے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی، جس نے زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا اور ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا اور جنات اور فرشتوں نے مل کر ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا اور اس کے بعد جنات روئے زمین پر آباد ہو گئے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ پھر اس کے بعد اس روئے زمین پر جنات آباد ہو گئے۔ یہ جنات کئی سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارتے رہے، لیکن جنات بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے۔ جنات نے بھی اس زمین پر قتل و غارت اور فسادات پھیلانا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف سے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی کوئی بات نہ سنی، تو اللہ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو بھیجا۔ اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کئی جنات مارے گئے اور بالآخر فرشتے جنات پر غالب آ گئے اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر جزیروں اور سمندروں کے اندر قید کر دیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جنات اس وقت زمین پر 1000 سال تک آباد رہے۔ ناظرین، اگر بعض تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو کئی ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو انسانوں اور جنوں سے پہلے اس روئے زمین پر آباد تھیں۔ ان مخلوقات کی صورتیں عجیب و غریب تھیں۔ بعض مخلوقات ایسی تھیں جن کے پر تھے اور ہواؤں میں اڑا کرتی تھی۔ ان میں سے بعض مخلوقات ایسی بھی تھیں جن کے 2 چہرے تھے، ایک آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف، اور اس مخلوق کے بہت سارے پاؤں تھے۔ اور اسی روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو بھی پیدا فرمایا کہ جس کا جسم شیر کی طرح اور منہ ایک پرندے کی طرح تھا، اور اس کے لمبے لمبے بال اور اس کی دم بھی تھی، اور یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بن بناتی تھی۔ اس روئے زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کے دانت چھری اور خنجر کی طرح لمبے لمبے تھے اور اس کے لمبے لمبے کان تھے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت سی عجیب الخلقت مخلوقات کا ذکر تاریخی کتاب میں ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، اور پھر اپنے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام مخلوقات بھی ختم ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر 1020 مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے 420 مخلوقات سطح سمندر پر آباد تھیں اور باقی مخلوقات سمندر کے اندر ہی تھیں۔ ناظرین، یہ باتیں سننے میں تو بہت عجیب و غریب لگتی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرمانبرداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔